قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اس آیت میں کفار کی قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہ کرنے پر مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 3، سورت عبسہ، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ قرآن پاک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، وہ قرآن پاک ایسے صحیفوں میں ہے مکرمہ جو معزز ہیں، مرفوعہ جو بلند ہیں، مطہرہ جو پاک ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ جو بزرگ ہیں، نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کیا جائے گا انسان، کیسا ناشکرہ ہے وہ۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ من نطفۃ خلقہ، نطفے سے پیدا کیا اس کو۔ فقدرہ، پھر اس کو اندازے سے بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ اللہ چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ یہ سورۃ عبسہ کے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ تھا۔ یہاں سے اللہ رب العزت کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہاں سے اللہ رب العزت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ یہ کام کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ آپ یہ جو قرآن پاک ہے یہ نصیحت ہے، جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، جو شخص چاہے گا وہ اس سے نصیحت لے لے گا، اور جس شخص کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی ہوگی وہ چاہے لاکھ کوششیں کر لیں، ہم اس کے آگے کتنے مرضی بیانات کر لیں، ہم اس کے آگے قرآن پاک حدیث کو کسی بھی نظریے سے پیش کر دیں، اس نے ہدایت پر نہیں آنا۔ اس لیے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مشرکین کی طرف توجہ زیادہ نہ دیں، جو مسلمان ہیں آپ ان کو دین سکھائیں، وہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر خلوص بھی ہے اور وہ طالب بھی ہیں۔ لیکن جو وہ دوسرے لوگ ہیں وہ طالب نہیں ہیں، بلکہ وہ بطور استہزاء، بطور تمسخر، مذاق وہ آتے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اس آیت میں قرآن پاک کے اوصاف اور عالی بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک ایسے صحیفوں میں محفوظ ہے جو کہ مکرم ہے۔ اچھا، مکرم ہے، مرفوع جو کہ بلند و بالا ہیں۔ کتنے بلند ہیں کہ قرآن پاک آپ کو معلوم ہے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب قرآن پاک لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، یعنی کہ یہ اتنے بلند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ مطہرہ جو کہ پاک ہے، یعنی پاک سے کیا مراد ہے کہ بے وضو آدمی اس کو نہیں چھو سکتا، جنبی حالت میں آدمی مرد اس کو نہیں چھو سکتا، مرد عورت نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح اگر حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے تو وہ اس قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی۔
ان کے لیے اس کو چھونا جائز نہیں ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، مقصد یہ کہ یہ صحیفے لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جو کہ مکرم ہیں، نیکوکار ہیں۔ اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد انبیاء اکرام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد کاتبین بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سافرہ کا جو ہے مطلب وہ سفیر کے معنی میں لیں، یعنی کہ قاصد کے معنی میں، تو پھر اس میں علماء بھی داخل ہوں گے۔ کیونکہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مابین جو ہے وہ قاصد ہی ہیں، سفیر کے حکم میں ہی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، اس آیت میں کفار کی قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہ کرنے پر مذمت بیان کی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کفار جو تھے وہ مغرور تھے، متکبر تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد قیامت آئے گی، جنت جہنم آئے گا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ غرور اور متکبر ہو تم، اور تم جو غرور تکبر کر رہے ہو، تم ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کس چیز سے کس طرح پیدا ہوئے ہو۔ تم ایک گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم غرور کرو، تم تکبر کرو، اور آج حقیقت یہ ہے ہم بھی مغرور اور متکبر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تو بلکہ علماء اکرام کو بھی اس میں کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اس فیلڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان سے ملنے چلا جائے، وہ ہاتھ سے سلام نہیں لیتے، دور کر دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں، حالانکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں خود پہل کرتے تھے۔ وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو صحابی آ رہے ہیں وہ سلام نہ کریں، میں پہلے سلام کر دوں۔ لیکن ہمارے علماء ہے کہ اگر ہم ان کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں تو وہ ہاتھ ہمارا دھتکار دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو کہ گناہ ہے، شدید گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کفار اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس طرح پیدا کیے گئے، ہم کس طرح گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سارا جو انسانوں کے اوپر انعامات ہیں ان کو بھی گنوایا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، کس پانی سے پیدا کیا، نکلنے کے راستے کو آسان کیا۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا دنیا میں آپ کو اور انعامات دیے گئے، کھانے پینے کے لیے دیے گئے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے انعامات دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فقدرہ، ہم نے اس کو اندازے سے بنایا، جس جگہ کان کی ضرورت تھی کان لگائے، جس جگہ ناک کی ضرورت تھی ناک لگائی۔ اب یہ نہیں کہ ایک کان چھوٹا لگایا تو ایک بڑا لگا دیا، ایک ناک کا سوراخ چھوٹا تھا تو دوسری کا بڑا کر دیا۔ دانتوں کی تعداد جس طرح تھی، بہترین خوبصورت انسان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر شکل کے، بغیر کسی کے یہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا کوئی محال نہیں ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 اندھیروں میں ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کی۔ بچہ کم از کم 2-3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، ماں نے اس کو اپنے بطن کے اندر رکھا۔ اس کے بعد پھر جب اس کو دنیا میں لے کر آئے تو ایک تنگ راستے سے ہم نے اس کو دنیا میں آنے کا طریقہ بتایا۔ وہ دنیا میں آیا اور نہ اس آنے کی وجہ سے ماں کو کوئی پریشانی نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا کچھ بھی ہو جائے، نہ ہی بچے کو کوئی پریشانی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اور آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ مومن کا جو تحفہ ہے وہ موت ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو موت دی، ہم نے پیدا کیا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا، دنیا میں رکھا، اس نے اپنا دنیا کے اندر جو کچھ کمایا آخرت میں اب اس کو وہی ملے گا۔ پھر ہم نے اس کو موت دی فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موت دے کے اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ موت دی لوگوں نے اس کو پھینک دیا، چیل کوے اس کو کھا جائیں، یا پھر اس کی باڈی کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے، یا پھر ان کو آگ لگا دی جائے، نہیں، فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو قبر دی۔ یعنی قبر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کو جو زندگی میں کبھی اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوں، اگر غریب آدمی ہے تو اس کو لٹھے کے سوٹ کے اندر اس کو جو ہے نا لٹایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انعام ہے کہ ہم نے اس کو عزت دی۔ ثم اذا شاء انشرہ،
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا دل چاہے گا، جب میری مرضی ہوگی، ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت قدرت ہے کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فَأَقْبَرَ، اس کو قبر دی، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ انسان کو دفن کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمات میں سے ہے، اگر ہم مردہ انسان کو دفن نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث گناہ ہوگا۔ ہاں ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ جیسے سمندر میں سفر کر رہے تھے تو وہاں نہیں دفنا سکتے تو سمندر کے حوالے لاش کر دی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں تو اس کو لیے دفن کرنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔